آج اللہ سمد کا ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، صرف بتائی ہوئی ترتیب سے جو پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد پڑھتے ہی ارب پتی ہو جائے گی۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج میرے بھائیوں میری بہنوں، پورے سال میں آج یہ خاص دن، یہ خاص گھڑی آئی ہے وظیفے کو پڑھنے کے لیے۔ وہ اللہ کریم سے آج اگر کوئی بندہ پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹ لینا چاہتا ہے، اگر صرف ایک بار یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام اسی وقت ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والو، آج دنیا پریشان ہے، غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ بعض اوقات کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات پر آج میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ اب اللہ کریم سے آپ جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ دنیا کی ہر شے، ہر چیز خود چل کر آئے گی۔ آج تک جو بندہ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج بیٹی کے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ آج اگر کوئی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے۔ بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، طلاق کی نوبت آ پہنچی ہے، بچوں کے روشن نصیب کے لیے وظیفہ پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کسی بھی کام میں رکاوٹ ہے، بعض اوقات تائے مامے چاچے کوئی نہ کوئی خوشیوں میں خلل پیدا کر دیتا ہے، رکاوٹ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آج یہ موقع آ چکا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کے دشمن کی زبان اس عمل کے پڑھتے ہی بند ہو جائے گی، دشمن کی چیخیں نکال دے گا یہ عمل، دشمن خود راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ یہ سال میں ایک بار موقع آتا ہے، خدا را اس موقع کو، یہ موقع بتاؤں گا کون سا موقع ہے، بڑی توجہ سے جانیے گا، سنیے گا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج آپ نے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں آ جائیں گے۔ رب کریم سے نیا گھر مانگو گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی مل جائے گی، نوکری، شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آج آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ رزق اور دولت کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ کے پاس جتنی بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ایک جھٹکے میں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ میں آپ کو اللہ کریم کو منانے کا ایک ایسا خزانہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جو بندہ یہ راز پا لیتا ہے وہ پورا سال خوشیاں سمیٹتا ہے۔ اللہ والو، ایک وقت میں انسان جب اس پر مصیبت آتی ہے، وہ مسجد میں جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، راتوں کو تہجد میں اٹھ کر اللہ کریم سے مانگتا ہے۔ اور آج جب قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں جس میں آپ صرف رب کریم کے سامنے نیت کر کے بیٹھیں گے، رب کریم 1 لاکھ پر 70 لاکھ دینے کو تیار ہے۔ یہ وہ وقت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ اس وقت میں ایک روزے کا ثواب پورے سال کے روزے کے برابر ملتا ہے۔ آج آپ نے 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ ملیں گے۔ آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی، اپنا دیدار کروایا۔ اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی ہے، اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ رب کریم سے مانگنے کا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے پر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس مہینے میں آج اگر کوئی بندہ کسی ناممکن حاجت کے لیے جو بھی پڑھتا ہے، یہ کام ہو نہیں سکتا، آج آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگنا ہے۔ اگر آپ کی ناممکن حاجت مصلی چھوڑنے سے پہلے ممکن نہ ہو جائے تو پھر کہنا آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، اوپان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ نے صرف میرے بھائیوں میری بہنوں آج اس معجزاتی عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ بعض اوقات موسمی خرابی کی وجہ سے
ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، انتظار کرنا پڑ سکے لیکن آپ کو پورا عمل سمجھاؤں گا کس وقت کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل کو بڑے ہی سکون سے، اطمینان سے سمجھنا ہے۔ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے اللہ والو، یہ وقت اتنا قبولیت کا ہے، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور طاقتور ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں ابھی آج اس خاص گھڑی میں جو آپ کو بتلانے لگا ہوں، بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاؤں اور کہوں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد رب کریم دنیا جہاں میں آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت کی بشارت مل جاتی ہے، پورے سال کی رحمتیں برکتیں آپ کی جھولی میں آ جاتی ہیں۔ آج چھوٹی سی لاپرواہی، چھوٹی سی غلطی کوتاہی، پورے سال کا پچھتاوا مل جائے گا۔ خدا را یہ چند گھڑیاں ضائع نہ کرنا، تقدیر اور نصیب کا فیصلہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ رب کو منانا ہے اپنے مقصدوں کی نیت کرتے ہوئے۔ عمل ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ کرنا جو بھی ہے آپ نے اپنے ساتھ ہے۔ آپ نے ایک گلاس پانی کا لے کر بیٹھ جانا ہے، ایک گلاس پانی کا آپ کو چاہیے بس، اور پانی پینا آپ نے ہے اور کسی کو نہیں پلانا۔ آپ پڑھ رہے ہیں تو پانی آپ پی سکتے ہیں، جو پڑھ رہا ہے اپنے لیے پیے گا۔ یہ پانی پیتے ہی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، لوگ دیوانوں وار کی طرح آپ کے اوپر محبت نچھاور کرنے لگیں گے۔ جو جانی دشمن ہے، سانسیں ظلم کر رہی ہیں، سانسیں آپ پر اگر آپ کو پریشان کر رہی ہیں، سانسوں کی یہ عمل زبان کیسے بند کرے گا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں اس کو یہ بتاؤ، اس کو یہ پھونکو، اس کو یہ پلاؤ، مسئلہ تو آپ کے ساتھ ہے، لوگ آپ کے ساتھ برا رویہ کر رہے ہیں، تو پانی آپ نے پینا ہے۔ یہ پانی شوہر کی اگر میری بہنیں ستائی ہوئی ہیں شوہر کے ظلم و ستم سے، شوہر کی بے رخی سے، محبوب کی بے رخی سے، تو پانی آپ نے پینا ہے۔ جو میرے بھائی پانی پئیں گے ان کی محبوبہ ان کے قدموں میں آ جائے گی، اس سے نفرت کر کے چھوڑ جانے والی پوری دنیا سے لڑ کے واپس اس کے قدموں میں آئے گی۔ جو آپ کے ساتھ ناانصافیاں کر چکے ہیں لوگ، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ انصاف بھی کریں گے، محبت بھی کریں گے، آپ کی زندگی میں واپس لوٹ آئیں گے۔ اور جو لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، جو لوگ آپ سے زیادتی کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ نافرمانی کر رہے ہیں، چاہے اولاد ہے، شوہر ہے، ساس ہے، آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ نے یہ عمل پڑھ کے صرف پانی خود پینا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا اور تماشا دیکھنا ہے۔ میں 10 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، پانی پی کر تماشا دیکھیے گا، لوگ آپ کے قدموں میں گر جائیں گے۔ یہ وہ عمل دینے لگا ہوں، لیکن ایک خاص گھڑی خاص طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بڑی توجہ سے، دھیان سے اس عمل کو سمجھیے گا، لاپرواہی میں، جلد بازی میں اس ویڈیو کو مت گوا دیجیے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کی دکھ بھری زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ اگر آپ کی یہ دکھ بھری زندگی خدا کی قسم خوشیوں میں نہ بدل جائے، آپ کے گھر کا بچہ عمل کے پڑھتے ہی دولت مند نہ بن جائے، تو خدا کی قسم یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ عمل کروڑوں کا ہے، بس جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ عمل کو سمجھ لیں، خدا را عمل کو سمجھ لیں۔ خدا را یہ سال میں ایک بار موقع ملتا ہے تقدیر کے بند دروازے کھولنے کا۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بھی آپ کے مقصد ہو، بیٹھ جائیں اپنے گھر میں، دکان میں، وقت بتاؤں گا کس طرح کس ترتیب سے، پورا عمل سمجھیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑتا، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے، اور پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش پہلے یہ وظیفہ پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے، آج لوگوں کی منتیں سماجیں نہ کرنی پڑتی۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو خدا را میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ بغیر کسی وقت کے ضائع کی آپ دنیا کے کسی کونے میں ہیں، تمام کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے درود شریف پڑھیے گا اور پورا عمل سمجھیے گا، نہیں تو پوری عمل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ نے پانی کا گلاس بھر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اس عمل کو پڑھنے کے لیے۔ ایک گلاس پانی کا آپ نے چاہیے بس۔ یہ پانی آپ کی غربت اور غریبی کو 1 منٹ میں مٹا دے گا، قرضوں سے چھٹکارا دلائے گا، بے اولادوں کو اولاد دے گا، رشتوں کا طلبگار ہے تو رشتوں کی لائن لگ جائے گی، گھر سے غربت، غریبی، لاچاری فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھیں، پانی کا گلاس بھریں، جلدی جلدی بتاؤں گا۔ آپ نے کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لینا ہے جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں۔
اب آپ نے ہر انسان کسی نہ کسی میرے بھائیوں میری بہنوں دیکھیں مقصد ضرور ہوتا ہے. کوئی بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، بے سکونی ہے، مجبوری ہے، کوئی بھی معاملات ہیں، اپنے حاجات کی اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی عروج چاہتے ہیں، اپنے الفاظ میں اولاد چاہتے ہیں، قرضوں سے چھٹکارا، رشتوں میں بندش، جو کچھ چاہتے ہیں نیت ضرور کریں درود شریف پڑھتے ہی، اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں. تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں سلامتی ہوتی ہے. اللہ والو، تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں جس کو جو چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آپ وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج اس حاجت کو لے کر جو بھی حاجت ہے نیتیں کرتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے. یہ نام مبارکہ کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا، کیونکہ رب کریم نے خود اس نام کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتح کی. جو بندہ یا فتح پڑھ کر اپنے رب سے جو کچھ مانگے گا، رب اس بندے کو اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا. رب اس کی، اب یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ قسم اس واحد لا شریک رب کی ہے جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. وہ رب کعبہ فرما رہا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھ کر رب کریم سے مانگے گا، میں رب اس بندے کی حاجت کو پورا کروں گا، اس کی ہر مراد کو پورا کروں گا. یا فتح کو آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں 11 بار پڑھ لیجئے گا. یا فتح، یا فتح، یا فتح، یا فتح. آپ نے آج کے پانی والے اس مجرب ترین عمل میں درود شریف پڑھ لیا، پانی کا گلاس لے کر بیٹھ گئے، اور آپ نے یا فتح کو 11 بار پڑھنا ہے. رب کعبہ کی قسم، آج اگر کوئی بندہ یا فتح پڑھنے والے پر اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے. رجب کے آج ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، 300 دروازے آپ کے قسمت کے کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے، آپ مقناطیس بن جاتے ہیں، کامیابی کھینچ کر آپ کی طرف آتی ہے. وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا فتح پڑھنے سے مل جائے گا. نہیں یقین آتا تو آج اس عمل کو 11 بار یا فتح کو پانی پر پڑھ کے دیکھیں. یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اس موقع کی قدر و قیمت کر لیں. جس نے اس موقع کی قدر کر لی وہ دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل، کوئی وظیفہ بتایا. کیونکہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں جو آپ نے آج اس عمل کو پڑھنا ہے ایک خاص وقت میں. جو جس طرح مجھے آپ بتائے گئے ہیں میں بھی آپ کو اسی طریقے سے بتاؤں گا، تعداد میں بتاؤں گا، تاکہ کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو. یہ وظیفہ آپ نے یا فتح کو 11 بار پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، رب کی قسم پر یقین کرتے ہوئے رب سے مانگ لیا. اب آپ نے یا فتح کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے. اس وظیفے کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ آج کا عمل ادھورا ہے. مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے. میرے نزدیک جب تک آپ آج کا یہ عمل، آج کے اس خاص گھڑی میں یہ وظیفہ نہیں پڑھتے، اللہ آپ کو کبھی بھی کامیابی عطا نہیں فرما سکتا. آپ اس حرمت والے مہینے میں اپنی پسند کا اور نصیب کا تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ لازمی پڑھیں. اس قرآنی آیت کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کے معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ کرنے کی ہمت، صرف اللہ کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آپ ہیں میں ہوں، کوئی بھی حاجت ہے، ہر انسان کے گناہ ہیں، وہ خود جانتا ہے. کہیں نہ کہیں انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کون سی غلطی کی وجہ سے انسان اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، جو غربت آ جاتی ہے. مولا علی شہر خدا مشکل کشا ایک بار ایک دربار عالی مقام پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب آئے، فرمایا بے روزگار ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ استغفار کرو. مولا علی کے پاس دوسرا شخص آیا، کہا بے اولاد ہوں. مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو، توبہ کرو. ایک پھر تیسرا شخص آیا، اس پہ بھی اپنی پریشانی کا اس نے ذکر کیا. پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے الگ الگ پریشانی کا ذکر کیا، آپ نے تینوں کو استغفار توبہ کرنے کا کہا. تو مولا علی نے فرمایا جب کبھی آزمائش آتی ہے
جب کبھی پریشانی کا مصیبت کا وقت آتا ہے تو انسان کسی نہ کسی گناہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اور جس انسان سے اس کا رب ناراض ہو جائے وہ راتوں کو جاگ لے، تہجد پڑھ لے، نمازیں پڑھ لے، دعائیں کر لے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ اسی طرح آج آپ نے اس خاص گھڑی میں، خاص وقت میں میرے بھائیو میری بہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی، اپنے طریقے سے پڑھے تو میرے بھائیو میری بہنوں آپ کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ رب سے آپ نے خزانہ لوٹنا چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی ہر مشکل کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ نے آج ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھتے چلے جانا ہے، تعداد بتا رہا ہوں، آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے چلے جانا ہے، اور دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے جائیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جائیں۔ یقین کیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی جب انسان کے گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے، پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے۔ اللہ آپ کے تمام مسائل کو دور کر دیتا ہے کہ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ جب کسی کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ رب سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے کر اٹھاتا ہے۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ قوت 70 بار آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ سال میں ایک بار کرنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال خوشیوں والا، خوشحالی والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ دنیا کی ہر شے جس کے لیے آپ لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ وہ ہر شے خود چل کر آئے گی، خدا را اس وظیفے کو توجہ، دھیان، خلوص اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور بڑی توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کے اپنوں نے، پرایوں نے، پوری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ساری دنیا میرے بھائیوں میری بہنوں اگر منہ پھیر چکی ہے، اب آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ پانی پر پڑنے والے اس معجزاتی عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ صمد کا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے اس پانی پر پڑنے والے جو خاص معجزاتی عمل ہے جس کو پڑھنے کا موقع سال میں ایک بار آتا ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا جہاں کی کسی پریشانی کے لیے، کسی مقصد میں، کسی کامیابی کے لیے پورا عمل سمجھنا ہے۔ اینڈ تک دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ دکانوں پہ کتنی رش لگ جاتی ہے۔ دکانیں اگر کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، تو اس عمل کو پڑھ لیں، دکانوں پہ لائنیں لگ جائیں گی۔ گھر میں پڑھ لیں اس عمل کو، پانی پر پڑھنا ہے، لائنیں سب جگہ لگیں گی، عمل سمجھنا ہے۔ لوگ نفرت کرنے والے محبت آپ سے کریں گے، روٹھا ہوا محبوب قدموں میں ہوگا، روٹھی ہوئی ساس، روٹھا ہوا شوہر قدموں میں ہوگا، روٹھی ہوئی بیوی اگر آپ کی ہے، یقین مانیں آپ کی قدموں میں آ کر گرے گی، اتنی اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو جائے گی۔ پانی پینا آپ نے، عمل کو سمجھنا اینڈ تک ہے۔ بے اولاد پڑھ لیں، ایک دن میں خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ ایسی جگہ سے یہ معجزات دیکھیں گے آپ کی عقلیں حیران رہ جائے گی۔ آپ رشتوں کے طلبگار ہیں میری بہنیں، رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ پیپر دینے جاتے ہیں، اس عمل کو پڑھ لیں، یہ پانی پی کر پیپر دینے جائیں، آپ کی مرضی کا پیپر دے کر آئیں گے، اور پیپر کا رزلٹ لینے جب جائیں گے امتحانوں کا، چاہے وہ آپ کوئی بھی ڈگری ہو آپ کی، آپ کسی بھی قسم کا کوئی رزلٹ لینے جائیں، اس پانی کو پی کر جائیں، آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ آپ یقین کریں آپ کی سوئی ہوئی قسمت چمک جائے گی، خطرناک سے خطرناک بیماریاں منٹوں میں انشاءاللہ دور ہوں گی۔ اب آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ اللہ صمد کا، اللہ صمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی اہم اور مبارک نام ہے، جس کا ذکر سورہ اخلاص میں ہوا ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو ہمیشہ سے بیان کرتا ہے، اور اس کا ذکر بطور وظیفہ کرنا بہت برکت اور فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ عربی میں صمد کا مطلب ہے کسی ایسی ہستی کی طرف رجوع کرنا جو ہر ضرورت پورا کر سکتی ہو۔
اللہ صمد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں لیکن ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو یا حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو اللہ صمد کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ رزق میں کشادگی اور برکت کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اللہ صمد کو دل سے پکارنا بہت مؤثر ہے۔ یہ ذکر دل کو سکون اور روحانی طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی جائز حاجت کی تکمیل کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو آج آپ نے پانی پر پڑھنے والے اس مبارک عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ، یہ ذکر انسان کو جو اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کرنے میں مدد دیتا ہے اور دنیاوی پریشانیوں سے دور رہنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ صمد کا ذکر ایک مکمل توکل اور یقین کی علامت ہے کہ تمام مسائل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ کسی خاص حاجت یا مسئلے کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں آج کے اس عمل میں، تو آج کا تیسرا پاورفل وظیفہ اللہ صمد کا اس عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور اللہ والوں کی بتائی ہوئی طریقے سے آپ نے اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پانی پر 100 مرتبہ پوری ایک تسبیح اگر اللہ صمد کی پڑھ لی جائے تو غیبی دولت والے فرشتے آسمان سے دولت برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے رب کریم کے پاس پہنچ کر آپ کے اعمال جب بتاتے ہیں، رب کریم پوچھتے ہیں کہ آج میرے بندے نے کیا پڑھا، تو یہ فرشتے فوراً کہتے ہیں آج آپ کے بندے نے رو رو کر گڑ گڑا کر تکلیف میں، پریشانی میں، مایوسی میں اللہ صمد کو پڑھا۔ رب کریم کہتے ہیں میں اس بندے سے راضی ہوں، جو بھی اس کی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، فوراً پوری کر دو۔ اس کی خالی جھولیوں کو، الماریوں کو دولت سے بھر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ آج اللہ صمد کا وظیفہ، آج کے اس مجرب ترین عمل میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہو تو پکڑ لیجئے گا اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پورے 100 مرتبہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھ کے پڑھنے کا سلسلہ روکیے گا۔ اب جو آپ نے پانی بھر کے رکھا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے اس پانی پر سب سے پہلا کام میرے بھائیوں میری بہنوں جو کرنا ہے، جو پانی آپ نے بھر کے رکھا ہے اس پانی پر 1 مرتبہ دم کرنا ہے، یعنی کہ پھونک مارنی ہے۔ اس پانی پر آپ لوگ جیسے ہی دم کریں گے، پھونک ماریں گے، آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے دولت پیسہ فوری طور پر اگر ختم ہے تو آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اس پانی پر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے اور فوراً اس پانی کو پینا ہے تھوڑا سا، اور اس پانی کو کسی کولر مٹکے میں یا جہاں پر اور بہت سارا پانی اسٹور ہے وہاں پر ملا دیں، اور اس پانی کو اب آپ نے خود پینا ہے، اپنی دکانوں پر چھڑکیں، جتنے دن تک چاہیں گھر میں چھڑکتے رہیں، اور اس پانی کو آپ نے پورا 1 مہینہ استعمال کرنا ہے۔ اس پانی سے لوگ آپ سے جو نفرتیں کرتے ہیں ان کو وہ محبتوں میں بدل جائیں گی۔ انشاءاللہ یہ پانی بے اولادوں کو پلائیں، جس کو چاہیں پلا سکتے ہیں آپ۔ اب آپ نے دم کر دیا ہے، اب آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے کسی کو پلا دیں، اپنے سسرال، بچی کے سسرال بھیج دیں۔ اگر بچی کو شوہر، آپ کی بیٹی کو ساس تنگ کرتی ہے تو صرف بیٹی کو پلا دیں، اگر چاہے تو ساس اور داماد کو بھی پلا دیں، تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔